اسٹریمنگ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی اگر ویڈیو آن رکھیں لوگوں کے لیے؟ I just want to know. No problem, but میں I just want to make sure کہ اگر آپ لوگ اس وقت جب آپ بات نہیں کر رہے تو اگر اپنا posture position change کرنی ہے تو you can switch off your camera. ٹھیک ہے, but otherwise it's quite not. Otherwise you need to be poster all the time 1.5 گھنٹہ. That's fine, but it is quite useful to talk to an audience as a speaker, so it's quite, rather than talking to blank screens, I find that اگر لوگ ہیں تو بہتر ہوتا ہے. ہاں نہیں, آپ جو ہے کیمرہ your choice, you can switch on your camera entire webinar میں, اور اگر نہیں اپنی صرف ٹاک ٹائم پہ کرنا ہے تو اس وقت بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, all your choice. مزمل اردو میں ہے نا proceedings؟ جی میں اردو میں بات کروں گا. couple of speakers want to speak in English because they have problem in مطلب اردو میں تھوڑا سا ان کو ٹائم لگتا ہے. اردو میں پرابلم نہیں ہے, پرابلم ہے ترجمہ کرنا. یہ سارے ہاں وہی جو کی ٹرمینالوجیز کے وہ جو ہے وہ بولنا جو ہے. اور مزمل میرا بھی جو ہے نا یہ روڈ میپ جو ہے, جو آپ اکنامک روڈ میپ, وہ تھوڑا سا لمبا سا ہے تو مجھے بھی انگریزی میں کرنا پڑے گا. چلیں سر آپ لیکن وہ اردو انگلش دونوں کر لیجیے. یہ کراچی والے جو ہیں ان کو اردو کا مسئلہ ہو رہا ہے, یہ بھی دن دیکھنا سر. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو ایوری ون. بس ایک حماد اظہر مسنگ ہے. موسیٰ اگر آپ آگے ہوں میں پنجابی میں کروں گا. آپ جو اس میں کریں آپ کریں. اچھا جی, بس میں ان کو 1 منٹ میں کہتا ہوں کہ لائیو کر دیں اور پھر ہم سٹارٹ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم پاکستانیوں, جو پاکستان میں ہمیں دیکھ رہا ہے, پاکستان سے باہر دیکھ رہا ہے, آپ سب کو موسٹ ویلکم. اور یہ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف انہوں نے پچھلے سال بھی جو ہے ایک پوسٹ بجٹ دیا تھا, شیڈو بجٹ دیا تھا, اور اس میں جو ہم نے بجٹ آیا تھا تو اس کے بعد ہم نے جو باتیں اس وقت کی تھی, شوکت کریم صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, عمر ایوب صاحب بھی تھے اور میں بھی تھا, جو باتیں ہم نے کی تھی, اور حماد اظہر صاحب بھی پورے سال بتاتے رہے کہ وہ جو ہے حماد اظہر صاحب بھی پورا سال بتاتے رہے کہ کیا جو ہے یہ حکومت کا بوگس بجٹ ہے. اور پورے سال آپ نے دیکھا کہ جب بجٹ انہوں نے دیا اور جب بجٹ پاس ہوا اس کے درمیان ہی 2 دفعہ بجٹ چینج کرنا پڑا. تو بجٹ جو دیا اور جو پاس ہوا وہ اس کی شکل ہی مختلف تھی. اس کے بعد ہر روز ہر مہینے ایک مائکرو بجٹ آتا تھا, اور پھر جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو ایک پھر جو ہے منی بجٹ بھی دیا. پورے سال منی بجٹ بھی دیتے رہے, مائکرو بجٹ بھی دیتے رہے, اور اس کے بعد بھی کوئی بجٹ ہدف پورا نہیں ہو سکا. اور باقی ہمارے پارٹیسپینٹ آپ کو بتائیں گے کہ معیشت کا کیا حال ہے. میں صرف آپ لوگوں کو ایک چیز سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو کہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ زیادتی کیا ہوئی ہے. 2005 میں پاکستان کا جب بجٹ آیا تھا تو سود کا جو ہمارا بجٹ تھا وہ تھا 210 ارب روپے. ڈیفنس کا بجٹ تھا 211 ارب روپے, یعنی سود اور دفاع کا بجٹ برابر ہوتا تھا. اور جو ہمارا ترقیاتی بجٹ تھا وہ تھا 252. سود اور دفاع سے زیادہ ترقیاتی بجٹ ہوتا تھا 2005 میں. جب 2010 آیا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, تو اس وقت سود کا ہمارا بجٹ 642 ارب ہو گیا. ڈیفنس جو دفاع کا بجٹ ہے وہ سود سے کم ہو کے 375 ارب ہو گیا, لیکن ترقیاتی بجٹ 2010 میں بھی زیادہ تھا, 652 ارب سود سے زیادہ تھا. پھر میں 10 سال کی جمپ مارا ہوں, 2020 جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, سود کی ہمارا جو بجٹ تھا 2619 ارب ہو گیا. دفاع اس کا آدھا ہو گیا 1213 ارب.
اور جو ترقیاتی اخراجات وہ بھی 1200 ارب, یعنی کہ سود جو ہے ڈبل ہو گیا 2020 میں. اور اب ماشاءاللہ جو 2024 کا بجٹ ہے اس میں سود کا جو بجٹ ہے وہ ہے 7303 ارب روپے, اور جو دفاع ہے وہ 1800, یعنی 1/4 جو ہے آپ کا دفاع کا بجٹ ہو گیا سود جو 2005 میں برابر ہوتے تھے. اور ترقیاتی بجٹ صوبوں کا یہ ملا کے 2500 ارب, یعنی یہ بھی 1/3 ہو گیا سود کے بجٹ سے. اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کو یہ جو سود ہے اور اس کا جو بجٹ ہے, اور خاص طور پہ یہ جو سود کی ادائیگی اور قرضوں کا جو بوجھ 2011-12 کے بعد جس طرح سے بڑھا ہے, جب سے یہ 18ویں ترمیم ہم بڑے شوق سے اس کا کریڈٹ تو لیتے ہیں, لیکن اس نے وفاق کو جو ہے بالکل کمزور کر دیا, صوبوں کو مضبوط کر دیا. اچھی بات ہے, لیکن وفاق اگر آپ کا کمزور ہوگا تو بہت نقصانات ہوں گے. یہاں پہ میں جو ہے اپنی بات کو ختم کر کے اس ویبینار کا جو عظیم ویبینار ہے اس کا افتتاح کرنے جا رہا ہوں, اور شاہ محمود قریشی جو ہماری پی ٹی آئی کے جو ہے وائس چیئرمین ہیں, ان کو میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے اوپننگ ریمارکس دیں اور اس سیمینار کا باقاعدہ آغاز کیا جائے. اوور ٹو یو شاہ صاحب. شکریہ مزمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی, میں سب سے پہلے تو بحیثیت وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود وقت نکالا اور آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ایک نیشنل اکنامک ڈیبیٹ کا حصہ بن رہے ہیں. میری نظر میں جو میں نے بجٹ کا مطالعہ کیا ہے اور جو میں نے لوگوں سے فیڈ بیک لیا ہے, اور میں ایک سیاسی کارکن ہوں ہلکے سے لے کر اوپر تک, مجھے کوئی طبقہ اس بجٹ سے مطمئن دکھائی نہیں دیا. مجھے انفیکٹ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مجھے جسے کہتے ہیں نا کنسرنز دکھائی دی ہیں آف اے لومنگ ڈیفالٹ, اور سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اگر پاکستان کی آپ معیشت پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو پاکستان کی جو پہلی 4 دہائیاں ہیں اس میں بے پناہ چیلنجز تھے ہمارے, لیکن ان چیلنجز کے باوجود میری نظر میں ہم نے ریزنبل گروتھ بھی حاصل کی اور ہم نے کئی کامیابیاں بھی حاصل کی. لیکن یک لخت پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 90 کی دہائی سے ایک جو ہے نا وہ گنگا جو ہے وہ الٹی بہنی شروع ہوتی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک سیکلیکل ایک پیٹرن بن جاتا ہے. کبھی ہم بوم کے قریب دکھائی دیتے ہیں اور پھر برسٹ جو ہے, یہ بوم اینڈ برسٹ کا سائیکل آپ کو یہ نمودار ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے. 2018 میں جب پاکستان کے لوگوں نے عمران خان پر اعتماد کیا اور تحریک انصاف کو ایک مینڈیٹ دیا اور آپ نے حکومت سنبھالی, تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو ماہرین ہیں معاشیات کے, کہ تحریک انصاف کو کوئی اتنی کوئی اچھی صورتحال نہیں ملی, اور ہمیں ایک چیلنجنگ اکنامک سچویشن سے ہم دوچار تھے. مجھے یاد ہے بحیثیت وزیر خارجہ مجھے کئی ممالک کا دورہ کرنا پڑا, تو اس ممالک کے دروازوں پر دستک دینی پڑی کہ تا وقت کہ IMF کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ ہو, ہمیں کوئی بریدنگ سپیس مل جائے تاکہ ہماری نیگوشیٹنگ ٹرمز جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. پھر آپ نے دیکھا کہ مسلسل آپ ایک تنزلی کی طرف چلے جاتے ہیں, 90 کی دہائی, اور اس کے بعد آتے چلے جائیں تو آپ گرتے چلے گئے. آپ اپنا اکنامک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو دیکھ لیں, اپنا ہیومن انڈیکس کو دیکھ لیں, تو کوئی اچھی تصویر سامنے دکھائی نہیں دے رہی. لیکن 2018 کے بعد بہت محنت کی, عمران خان صاحب نے رہنمائی فرمائی, اور ہماری جو اکنامک ٹیم تھی اور جس میں بہت سے لوگ شامل ہیں, میں ایک کا نام نہیں لے سکتا, ان کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے آپ اپنی معیشت کو سٹیبلائز کرنے میں کامیاب ہوئے, اور جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو آپ کی غلط سمت پر ان کا رخ تھا وہ درست ہونا شروع ہوئے. اور پھر الحمدللہ جب ہماری حکومت کو
एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और एक अरेंजमेंट के तहत रुखसत किया गया, तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.1% को छू रही थी और हम एक मुस्बत सिमत जो है हमारी तय हो गई। आइए पीडीएम की सरकार आती है और उनको अब 1 साल से कुछ अर्सा ज्यादा हुआ है और वो आके एक नारा देते हैं। वो नारा क्या है? वो नारा है कि हम रियासत बचाने आए हैं, सियासत बचाने नहीं आए, बल्कि हमने अपनी सियासत को दांव पर लगा दिया रियासत की। मईशत का बुरा हाल था और हम मईशत को सहारा देने के लिए हमने सख्त इक़दाम लिए हैं रियासत की खातिर। लेकिन जब आप देखते हैं इस साल के बजट को, फिस्कल ईयर 23-24, तो मुझे तो ये दिखाई देता है, और मैं माहिर नहीं हूं, कि इट्स बिजनेस एज यूजुअल। जो इकोनॉमिक कलैप्स और जो मेल्ट डाउन हमें दिखाई दे रहा है, इस बजट में वो मेजर्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे जो उसको एड्रेस कर सके। अगर आप देखें कि मुझे तो ये लग रहा है, अब मुझे कहने की इजाजत दीजिए, कि इस बजट से इन्होंने सियासत को तरजीह दी है और रियासत को दोयम कर दिया है। मैं समझता हूं कि आज जो बजट हमारे सामने है ये हिंसों का गोरखधंधा है और झूठ का मुझे तो एक पलंदा दिखाई दे रहा है। और आज बहुत से लोग कह रहे हैं जो कि तज्जियाकार हैं कि ये वाकईतन ना भी कहें तो ये इलेक्शन बजट है। जानते हुए सूरत हाल क्या है मईशत की, इन्होंने इलेक्शन को सामने रखते हुए ये बजट पेश किए। ख़वातीन व हज़रात, जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई और मैंने 2018 का जो इकोनॉमिक चैलेंज का आपको हवाला भी दिया, उसको सामने रखते हुए हमने 2 अहम पॉलिसी फैसले किए। और वो क्या थे? हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा, 75 साल तारीख में पहली मरतबा कौम को एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी। और उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो महवर था वो हमने कहा होगी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और हमने नेशनल सिक्योरिटी को इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जोड़ा। एक दूसरा जो हमने एक पॉलिसी डिसीजन दिया वो ये था कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी खारजा पॉलिसी को, हमने उसका भी रुख तब्दील किया। हमने शिफ्ट किया फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। मुझे याद पड़ता है इमरान खान साहब बहुत सी मीटिंग्स में मेरे साथ हुआ करते थे, और जितने हमारे मिशंस अब्रॉड थे, हमारे डिप्लोमेट्स, मैं उनको ताकीद करता था कि आपने अपनी जो एंगेजमेंट्स हैं उसमें आपने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को आपने फौकियत देनी है। और आपको याद होगा कि जो रोशन डिजिटल प्रोग्राम है उसमें हमारे मिशंस ने एक तामीरी किरदार अदा किया। अब मैं आना चाहूंगा इस बजट पर। इस बजट जो अनाउंस किया गया, डार साहब ने किया 9 जून को, मेरी नजर में ये जू का तू नहीं रहेगा और ये 1 से ज्यादा मरतबा, कम से कम 3 मरतबा मैं देख रहा हूं ये रिवाइज होगा या इसको रिविजिट किया जाएगा। एक हुकूमत जिसकी उम्र अब रह गई है 60 दिन, 12 अगस्त को तो इनकी मियाद पार्लिमानी साल खत्म हो जाना है, ये टर्म खत्म होनी है। जो 2 माह की हुकूमत रह गई है उन्होंने 12 महीना का बजट दे दिया। अब पंजाब ने इसके बरक्स किया है, पंजाब ने 4 महीने का बजट दिया है। तो ये एक तजाद आपके सामने आ गया, तो ये सियासत यहाँ भी आपकी नजर आ गई। दूसरी बात मुझे दिखाई दे रहा है कि जो इन्होंने बेंचमार्क सेट किए हैं, जो इन्होंने एस्टिमेट्स दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई काबिल जिक्र इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो वो इन्हें कबूल करे। मुझे ये दिखाई दे रहा है एज ए सियासी कारकुन कि एक इंटरिम गवर्नमेंट जो आएगी उसे इस बजट पर नजरसानी करनी होगी और फिर इंतखाबात आ जाएंगे, अक्टूबर में आ जाएंगे या बहुत खींच लिया तो नवंबर में आएंगे, और आइन इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं देता। देखिए इंतखाबात आ गए, एक नई हुकूमत मुंतखब होकर आ गई। उस नई हुकूमत को मेरी नजर में IMF के साथ रीनिगोशिएट करना पड़ेगा,
क्योंकि ये जो बजट आया है वो उनकी फ्रेमवर्क से मुताबिकत नहीं रखता, और मेरी जो इत्तलात हैं वो इतने मुतमईन नहीं दिखाई देते, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बजट को इंडोर्स करेंगे। तो ये तो हो गया कि साल में एक फिस्कल ईयर में 3 बजट, और देखिए इससे जो अनसर्टेनिटी जन्म ले रही है वो आप माहिरीन मुझसे बेहतर उस पर एक रोशनी डाल सकते हैं। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए ये कहना चाहूंगा कि डार साहब ने इस बजट से मेरी नजर में एज अ लेमन, इन्होंने जो IMF के साथ हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको बढ़ाया है। मैं ये नहीं करता कि पहले नहीं था, पहले भी था, उस गैप में इजाफा हुआ है, इज वाइडनिंग द ट्रस्ट डेफिसिट। एक, और दूसरा मैं ये कहूंगा कि डार साहब के साथ जो उनकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आयशा और साहिबा, जो आजकल उनके साथ गुफ्तगू करती हैं, गुफ्तगू करती हैं, उनके अपने शौहरे नामदार जनाब डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने इस बजट के जो फिगर है ग्रोथ का 3.5% ग्रोथ का, उन्होंने इसको इंडोर्स नहीं किया, और वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि ये बजट जिसमें कि आपने 3.5% ग्रोथ की बात की है, जहां ग्लोबल रिसेशन है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 3.5% ग्रोथ आप कैसे हासिल करेंगे। चुनाचे मेरी नजर में PDM की सरकार ने 1 साल की मुसलसल काविश कोशिश मज़ाकरात के बावजूद वो जो कहते हैं ना स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है उसको हासिल करने में नाकाम रही है। मेरी नजर में ये जो बजट है IMF का जो फ्रेमवर्क है उससे मुताबिकत नहीं रखता। मेरी नजर में जो फिस्कल डेफिसिट का इन्होंने इशारा दिया है ये 6.5 ट्रिलियन का है, ये मुझे होता हुआ दिखाई नहीं देता। इनफैक्ट ये सप्रेस किया गया है, और बहुत से माहिरीन आज कह रहे हैं कि तकरीबन ये 8.5 ट्रिलियन के करीब होगा। मेरी नजर में जो टैक्स और नॉन टैक्स मेजर्स जो इन्होंने कहे हैं रेवेन्यू जनरेशन के, वो एग्जैजरेटेड हैं। मेरी नजर में जो इनने एक्सपेंडिचर लेवल दिया है वो सप्रेस्ड है, वो हकीकत के बरक्स है। और मेरी नजर में जो इन्होंने एमनेस्टी स्कीम एक नई जो इन्होंने इस बजट में दी है, IMF हरगिज़ उसे इंडोर्स नहीं करेगा। सो आई विल कंक्लूड बाय सेइंग कि डार साहब आपने ट्रस्ट डेफिसिट जो था उसको बढ़ा दिया है, एंड यू हैव पुश्ड द कंट्री क्लोजर टू ए सॉवरेन डिफॉल्ट। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, वैसे पाकिस्तानी मेरा दिल दुखता है जब मैं ये बात करता हूं, लेकिन आपने अपने इक़दाम से उसकी तरफ मुल्क को धकेला है। और मैं ये कहने की जसारत कर रहा हूं कि तारीख डार साहब आपको पाकिस्तान के इकोनॉमिक हिटमैन के नाम से पुकारेगी। शुक्रिया मुजम्मिल, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। शाह साहब आपने जो बातें की उसमें जो मुझे नजर आई कि जो सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके पास जो जनरल पब्लिक फीडबैक था कोई सेटिस्फाई नहीं है, और हर एक के जहन में एक डिफॉल्ट का रिस्क नजर आ रहा है, और वो अनसेटिस्फाइड है अनसर्टेनिटी की वजह से। जो आपने बात बताई कि आपने जब हुकूमत में आए तो 2 काम बहुत जबरदस्त किए, एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की और एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लिंक विद इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और आपके बकौल कि ये जो बात कर रहे हैं कि हमने रियासत बचाई और सियासत अपनी गंदी कर दी, एक्चुअली इनके जहन में सिर्फ सियासत है, और जो बजट इन्होंने दिया इसका कोई रियासत की सिक्योरिटी और जो आप लोगों ने काम किया था उससे कोई लेना देना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। अब मैं इनवाइट करूंगा साकिब शरानी साहब, किसी तरह मुताज नहीं, और ये पाकिस्तान की ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन पे बात करेंगे। ओवर टू साकिब शरानी साहब। शुक्रिया मुजम्मिल एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, तो इफ यू जस्ट बेयर विद मी मैं उसको लोड कर दूं। आई होप यू कैन ऑल सी इट।
Right. So basically जो अभी बात हुई है कि पाकिस्तान की मईशत किधर खड़ी है, I think economic context बहुत important है, and I'll try to provide that very quickly. ये जो बहरान हम सब देख रहे हैं पाकिस्तान में पिछले एक साल से, ये पाकिस्तान का सबसे संगीन तरीन माशी बहरान है, और इसलिए भी क्योंकि ये एक बहरान नहीं है, ये बेसिकली पाकिस्तान की जो मईशत है वो 3 मुख्तलिफ बहरानों का शिकार है। एक तो बहुत संगीन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस है, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हम सबके सामने है। रुपए की कदर में पिछले तकरीबन एक साल में 50% के लगभग जो है वो गिरावट आई है इसी वजह से, और हमारे रिजर्व जो है वो तकरीबन अब 3-3.5 बिलियन डॉलर पे रह गए हैं, जो तकरीबन हफ्ता या 10 दिन की इंपोर्ट कवर प्रोवाइड करता है। दूसरा जो है ज्यादा जो आई थिंक अब संगीन सूरत हाल है, जो कुछ सालों के लिए शायद रह सकती है, वो ये है कि नाउ वी मूव्ड इनटू अ सॉवरेन डेट क्राइसिस। सो इवन इफ वी रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, हमारी जो सॉवरेन डेट क्राइसिस है वो जो है अब हमें कुछ सालों के लिए जो है वो सताएगी। और जो मेरे नजदीक सबसे संगीन तरीन जो मसला पाकिस्तान का है वो ये है कि हम स्लोली वी आर स्लिपिंग इनटू अ बैंकिंग क्राइसिस, और ये बहुत सारे लोगों को नजर नहीं आ रहा है अभी जो है जो रूनुमा हो रही हैं चीजें, वो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हवाले से और सॉवरेन डेट पेमेंट्स के हवाले से है। बट ये सूरत हाल अगर ये मजीद कुछ महीने और रहती है तो 2024 में और 2025 में पाकिस्तान के जो बैंकिंग सिस्टम है वो एक बहुत शदीद बहरान का शिकार होगा। और बेसिकली एक क्राइसिस बात होता है, संगीन क्राइसिस में ऐसे होता है, और अब हम रियल सेक्टर पे बैठे हैं, ये इसकी जद में है, हमारी इंडस्ट्री बैठ गई है, हमारी जॉबलेसनेस हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो रहा है, एंड ग्रेजुअली ऑल ऑफ दिस विल मूव टुवर्ड्स द बैंकिंग सिस्टम। और ये सिर्फ मईशत जो है वो इसकी जद में नहीं है बहरान की। प्रॉब्लम इस मरतबा पाकिस्तान में ये हुआ है कि माशी बहरान के साथ साथ 4 मजीद बहरानों की जद में है पाकिस्तान। एक सियासी क्राइसिस है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, एक जुडिशल क्राइसिस है, और एक क्लाइमेट क्राइसिस है। और ये सारे ऑब्वियसली जो है इनके असरात जो है वो जो है वो असर अंदाज हो रहे हैं मईशत के ऊपर। सो इसको हम एक ट्रू पॉली क्राइसिस कहते हैं, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली कभी ऐसी क्राइसिस नहीं आई है। और इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इंस्टीट्यूशनल ग्रिडलॉक है, they are complicating policy responses and whole of nation approaches that are required for an early resolution. इसके बगैर political stability के बगैर इतने बड़े जो संगीन जो बहरान है उसका सामना पाकिस्तान नहीं कर सकता है। वेरी क्विकली मैं आपको ये इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट कुछ ग्राफ्स में की सूरत में दिखा दूं। ये जो जीडीपी ग्रोथ हुई है, जो शरह नमू पाकिस्तान की जो अभी रिकॉर्ड हुई है 2023 में, ये हुकूमत तो 0.4% इसको कह रही है, बट इसको अगर आप एडजस्ट करें तो ये मेरे नजदीक ये 4% से जो इकोनॉमी है इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। राइट, डॉक्टर पाशा ने 3% का फिगर लगाया है, मेरे नजदीक ये 4% की कॉन्ट्रैक्शन है। दिस इज द लोवेस्ट जीडीपी इन पाकिस्तान हिस्ट्री। दूसरा जो है अगर आप देखें कि लोग जो है ये समझ रहे हैं कि ये बहरान जो है इससे हम काफी तेजी से निकल आएंगे, क्योंकि 2008 में भी और 2018 में भी शरह नमू जो है वो 1 या 2 साल की गिरावट के बाद जो है वो बाउंस बैक कर गई थी। तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ 4 या 5 क्राइसिस का मुताला कर लें, मुआवजा कर लें पाकिस्तान की ये क्राइसिस का, तो हम देखते हैं कि औसतन 14% कॉन्ट्रैक्शन हुई है। अर्जेंटीना की 2 क्राइसिस को देखें, ग्रीस की, इंडोनेशिया और मेक्सिको की। और अगर पाकिस्तान की 2018 की क्राइसिस को इसमें से निकाल दें तो तकरीबन 20% की कॉन्ट्रैक्शन हुई है इन इकोनॉमीज में। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस मरतबा जो है अनफॉर्चुनेटली इसकी जद में है और इससे बचेगा नहीं। कॉन्ट्रैक्शन जो है मजीद
یہ 4% کی جو کنٹریکشن ہے یہ مزید اگلے 1-2 سالوں میں بھی ہمیں نظر آئے گی. اگر آپ دیکھیں ساتھ ساتھ اس سے کہ انفلیشن بھی ہائیسٹ ہے آن ریکارڈ، اور خاص طور پہ فوڈ انفلیشن. پاکستان کی ہسٹری میں اتنی ہائیسٹ فوڈ انفلیشن کبھی نہیں رہی ہے، جس کا ڈائریکٹلی جو کوریلیشن ہے وہ غربت کے ساتھ ہے. تو میرے اندازے کے مطابق پچھلے 1 سال میں کافی حد تک، یہ سارا 1 سال میں ہی ہوا ہے، پچھلے 1 سال میں پاکستان کی جو غربت میں اضافہ ہوا ہے وہ تقریباً 3 سے 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ مزید غربت کی لکیر سے نیچے گرے ہیں پچھلے 1 سال میں. اور اگر ہم دونوں کو ملا کے دیکھیں ان امپلائمنٹ اور انفلیشن کو، تو ایک اکنامک وزری انڈیکس کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں ہائیسٹ ویلیو پہ ابھی بیٹھا ہے. اور ساتھ ساتھ پبلک ڈیٹ بھی جو ہے اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے پچھلے 1 سال میں، جو یہ سلائڈ دکھاتی ہے. اور جو بات شاہ صاحب نے بھی کی اور آئی تھنک مزمل نے بھی اس کا اندیا دیا کہ صرف ہماری انٹرسٹ پیمنٹس جو ہے اگر اب ان کو دیکھیں نیٹ فیڈرل ریونیو کے حساب سے، ان سے موازنہ کریں نیٹ فیڈرل ریونیو سے، تو اب صرف ہماری جو سود کی پیمنٹس ادائیگی ہیں وہ 118% ہے ہماری حکومت کی نیٹ فیڈرل ریونیو سے. یعنی کہ کچھ اور چیز کے لیے بچت نہیں ہے، نہ ڈیفنس کے لیے، نہ ویجز کے لیے، نہ پینشن پیمنٹس کے لیے، نہ ڈیولپمنٹ اخراجات کے لیے، بلکہ صرف انٹرسٹ پیمنٹس کو پورا کرنے کے لیے 18% اور ہمیں بورنگ کرنی پڑ رہی ہے. تو بیسکلی ان کنکلوژن یہ اکنامک کانٹیکسٹ یہ ہے اگلے چند سالوں کا کہ گروتھ ہیز کولیپسڈ، دیر از انپریسیڈنٹڈ انفلیشن، انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو رہی ہے، اینڈ مینی آف دیز انڈسٹری کلوزرز ول بی پرماننٹ انفارچونیٹلی. انمپلائمنٹ اور پاورٹی میں جو ہے بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. پاکستان کا جو فسکل فریم ورک ہے وہ ٹیٹرز میں ہے، اینڈ our public debt is unsustainable. So I will stop here. Over to you, Muzammil. Thank you. تھینک یو ثاقب بھائی. جو آپ کی باتوں سے میں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے پولی کرائسس، جو آپ نے 7 قسم کے الگ الگ کرائسس، 4 میکرو اور 4 جو ہے آپ نے 3 میکرو اور 4 جو ہے براڈ فریم ورک میں بتایا. اس کے علاوہ آپ نے انڈورس کیا، میں خود بھی کہتا ہوں کہ 5 سے زیادہ % کی کانٹریکشن تھی آپ کی اس ایسٹیمیٹ. آئی تھنک یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، 4% کانٹریکشن ہائیسٹ ان 76 ایئرس. جو پھر آپ نے بات کی ہے، جو ہمیں ڈرایا ہے یا جو ریالٹی ہے کہ جب اس طرح کے کرائسس سے کوئی ملک گزرتے ہیں تو وہ ان کا کیا حال ہوا ہے، تو وہ ابھی تو ہم صرف 4% گرے، مزید گر سکتے ہیں اور آنے والے دن اچھے نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے جو بات بتائی کہ 4 کروڑ لوگ جو ہیں اس سال غربت کی لکیر کے نیچے آئے ہیں، یہ بہت ہی الارمنگ بات ہے. اور لاسٹلی آپ نے کہا کہ اکنامک میزری انڈیکس جس کو سارا اگر جمع کر لیں ایک جگہ تو یہ ہائیسٹ ان 75 ایئرس ہے. تھینک یو ویری مچ، ویری ویل راؤنڈیڈ. اب میں حماد اظہر کو دعوت دوں گا، اور حماد بھائی جو ہیں پچھلے 14 مہینے میں پی ڈی ایم نے کیا کیا وہ آپ سے اس بارے میں بات کریں گے. اوور ٹو یو حماد بھائی. شکریہ مزمل صاحب. پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم اور ہم سب تو پچھلے 14 ماہ سے مسلسل ہر ماہ ہر ہفتے پریس کانفرنسز کر کے پوری قوم کو آگاہ کرتے رہے ہیں. ڈیسیجن میکرز کو بھی ہم ان پہ بھی پلی کرتے رہے ہیں کہ اپنی کورس کریکشن کر لیں، اور یہ معاملات جو ہیں یہ بہت بگڑ رہے ہیں. پچھلے 14 ماہ کی جو معیشت کی کہانی ہے وہ بہت ہی دردناک ہے. یہ کمپلیٹلی ایک مین میڈ کرائسس ہے جس میں ہم شامل ہوئے ہیں. مین میڈ سے مراد یہ ہے یہ کسی جنگ کے نتیجے میں، کسی وبا کے نتیجے میں، کسی ایکسٹرنل فیکٹر یا ایکسٹرنل شاک کے نتیجے میں یہ ہمارا جو پاکستان میں کرائسس ہے یہ جنریٹ نہیں ہوا. یہ مکمل طور پہ ایک مین میڈ کرائسس تھا جو رجیم چینج کے بعد شروع ہوا. تو اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ظاہر ہے 6% پازیٹیو اکنامک گروتھ لاسٹ ایئر، اور آج جس طرح ثاقب صاحب نے بتایا کہ جو حقیقی معنوں میں اگر ڈار صاحب کی جو فجنگ ہے، فگر فجنگ، اس کو ہم نیوٹرلائز کریں فگرز میں سے، تو 3 سے 4% تمام تقریباً اکانومسٹ کا کنسنسس ہے کہ ہم نیگیٹو گروتھ میں گئے ہیں، جو بہت زیادہ ہے. مہنگائی جو ہے وہ 12% سے پچھلے 14 ماہ میں بڑھ کے 38% پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. تو یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس کا میں آپ کو 3-4 منٹ کے اندر ایک بڑا کوئک سا جائزہ دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ جب اپریل کے اندر رجیم چینج ہوا
اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ آئے، انہوں نے آتے ساتھ بہت زیادہ سنسنی پھیلا دی کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اگر آئی ایم ایف کو آن بورڈ رکھا جاتا اور بر وقت ڈیسیجن میکنگ کی جاتی تو وہ جو سپر کموڈٹی سائیکل ہمارے اوپر تھا وہ بڑی آسانی سے ہم نیویگیٹ کر سکتے تھے. اور اگر بہتر تو یہ ہوتا کہ رجیم چینج نہ ہوتا، اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی نہ آتی اور تب تو بہت زیادہ ہمارا یہ سائیکل سموتھ ہو جاتا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر بر وقت فیصلہ سازی کی جاتی تو بہتر ہو جاتا. تو انہوں نے کافی اس کے اندر سنسنی پھیلائی. 20 مئی تک یہ فیصلہ 20 سے 21 مئی تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکی پی ڈی ایم حکومت کہ انہوں نے حکومت کرنی ہے یا نہیں کرنی. اس لیے انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ نہیں رکھی. بجٹ آنے والا تھا، بہت ضروری عمل تھا، اس کی بھی کوئی تیاری انہوں نے نہیں رکھی. الٹا ہمیں گمکری نظر آئی کہ جی لگژری آئٹمز جو صرف 1% بنتے ہیں آپ کی امپورٹ بل کا، اس کے اوپر بین لگا دیا. کبھی کہہ دیا کہ جی ہفتے میں 4 دن کام ہوئے گا، کبھی کہہ دیا کہ 3 دن کام ہوئے گا. ایسی ہمیں گمکری نظر آئی، لیکن کوئی ہمیں سیریس ڈیسیجن میکنگ نظر نہیں آئی، جس کے نتیجے میں کیپٹل فلائٹ بہت زیادہ شروع ہو گئی. ریٹنگ ایجنسیز نے پچھلے 14 ماہ میں 2 مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ پہلے ہمیں ڈاؤن گریڈ کیا اور اس کے بعد دوبارہ ہمیں فردر ڈاؤن گریڈ کیا پچھلے 14 ماہ کے اندر. ہمارا جو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ وہ 5% تھا جب مارچ کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے، وہ تقریباً 50% پہ ابھی بھی اس وقت موجود ہے. یعنی کہ اس میں 10 گنا کا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہمیں. جو مین ڈرائیورز تھے ہماری گروتھ کے، ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہم انڈسٹری واز دا مین ڈرائیور، خاص طور پہ ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہماری گروتھ کو ڈرائیو کر رہی تھی. تو ایل ایس ایم ہماری ڈبل ڈیجٹ میں تھی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 ماہ میں جو ڈیٹا آیا ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پچھلے 2 ماہ میں 25% ہر مہینے شرنک کی ہے پچھلے 2 ماہ کے اندر. ایک میسو ڈکلائن. ایکسپورٹس اینڈ ریمیٹنسز ملا کے $6 ارب، یعنی یہ وہ رقم ہے جو ہماری رقم تھی، جو ہم کسی سے مانگتے نہیں تھے، جو ہم کسی سے قرض نہیں لیتے تھے سود والا، جو ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. $6 ارب سمجھے ہماری جیب سے ہی نکل گیا اس اکنامک مس مینجمنٹ کی وجہ سے. آپ کی ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز پروسیڈ میں پچھلے 1 سال میں $7 ارب کا کمی آئی ہے. تو اندازہ لگائیں کہ یہ کس حد تک اس معاملے کو مس مینج کیا گیا. کسی فرینڈلی کنٹری سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملی. سب نے ظاہر ہے رول آف لا کی بات کی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کی، اور کبھی ہمیں خبریں ملتی تھیں ان کے مرضی کے اخباروں میں کہ جی قطر سے پیسے آ رہے ہیں، کبھی سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہیں. کچھ نہیں آیا، $1 نہیں آیا. بلکہ چائنا نے رول اوور کیا، جو وہ پچھلے 10 سال سے بیچارہ ہمارا قریبی ساتھی ہمیں بیل آؤٹ کرتا ہے. پچھلے 10 سال سے وہ اپنے لونز کو جو رول اوور کر رہا ہے، چائنا نے صرف وہی رول اوورز کیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. یہ اکانومسٹ نے کہا بھی ہے، اس وقت کوئی امپورٹ ڈیپینڈنٹ انڈسٹری اپنا را مٹیریل باہر سے منگانا چاہے وہ نہیں منگا سکتی. وہ ڈالرز کا بندوبست کہاں سے کرے گی؟ بینک کے پاس ڈالرز ہی نہیں ہے. امپورٹ کنٹرولز لگے ہوئے ہیں، اسٹرکٹ کیپٹل کنٹرولز لگے ہوئے ہیں، تو آپ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ پینٹ اپ پیمنٹس، جو آپ کی کمرشل پیمنٹس 7 سے 8 ارب ڈالر کی اس وقت سسٹم کے اندر فریز ہوئی ہیں، اگر آپ وہ مطلب ملٹی نیشنلز باہر اپنا پروفٹ نہیں ریپیٹریٹ کر سک رہے، اپنی پیمنٹس نہیں ریپیٹریٹ کر سک رہے، اگر ان سب کی رقم آپ نکال لیں تو 7-8 ارب ڈالر بنتی ہے. وہ آج آپ نہیں دے سکتے. آپ کے تو ریزروز 4 ارب ڈالر سے کم پہ چلے گئے ہیں. وہ بھی آپ کے پاس پتہ نہیں پیسہ موجود ہے کہ اس وقت نہیں ہے. اس پہ بھی قسم کی اسپیکولیشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب اس سارے کے اندر سونے پہ سہاگا یہ کہ ڈار صاحب جب تشریف لائے، بڑے ان کو روب اور دبدبے کے ساتھ لایا گیا، یہ بتا کے کہ بڑی گیم چینجر ہوئے گی ان کی آمد جو ہے. تو ابھی انہوں نے ایک ریسنٹ بجٹ پیش کیا، اور پچھلے سال جس طرح مفتاح صاحب نے جو بجٹ پیش کیا تھا، جو کہ بالکل ایک آئی واش تھا، اور ان کو تمام کے تمام اپنے میجرز واپس لے کے ایک نیا بجٹ جو تھا وہ تقریباً دینا پڑا تھا آخری دنوں میں بجٹ پاس ہونے سے پہلے. تو یہ بجٹ بھی کمپلیٹ آئی واش ہے. اس کے اندر جی ڈی پی گروتھ، ریونیوز، ایکسٹرنل فائنینسنگ، انفلیشن کے نمبرز بیلنس کرنے کے لیے بکس کو جو لکھے گئے ہیں اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے، تو آئی ایم ایف کو کہاں سے یقین ہے؟ تو یہ ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک irresponsible بجٹ دیا ہے، اور یہ فسکلی بھی سسٹینیبل نہیں ہے، اور یا ایکسٹرنل فائنینسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بالکل سسٹینیبل نہیں ہے. ہمارا جو روپیہ ہے وہ 50% سے زیادہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے صرف 1 سال کے. 1981 سے اب تک ہماری ڈی ویلیویشن کا جو اگر آپ ایوریج نکالیں تو وہ 6% ہے سالانہ، کیونکہ ہمارا
انفلیشن ریٹ ٹپکلی پاکستان کا ہمارے میجر ٹریڈنگ پارٹنر سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کی ایڈجسٹمنٹ آتی ہے اور وہ 6% کے حساب سے اس وقت 50% سے زیادہ آپ اس اور سب سے جو سنگین صورتحال یہ ہے کہ 6 قسم کے ایکسچینج ریٹس ملک میں چل رہے ہیں. ایک جو سب سے ارریلیونٹ ہے وہ انٹر بینک ایکسچینج ریٹ ہے جس پہ کوئی بینک آپ کو ڈالر نہیں دیتا. ایک کیش کا ریٹ ہے, ایک کابل کا ریٹ ہے, ایک کوئٹہ کا ریٹ ہے, ایک ہنڈی حوالہ کا ریٹ ہے. تو یہ 6 ریٹس اس وقت جو ہے یہ ڈار صاحب نے چلائے ہوئے ہیں اپنے کسی اکنامک تھنکنگ کے ذریعے جس کی کوئی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی, اور ایک مکمل طور کے اوپر ایک نان فنکشنل ڈیسیجن میکنگ جو اس رجیم کا ہال مارک ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کرائسس ہے یہ دس از, جیسے ثاقب صاحب نے بھی کہا, دس از unlike any other crisis that we are in now. کیوں ایسا کیوں ہے؟ ماضی میں ہمارے بوم اور برسٹ کے سائیکلز ہوتے تھے, یہ وہ نہیں ہے. یہ کرائسس سمجھنے کے لیے کہ ہم اب کس کرائسس میں سمجھنے کے لیے کہ ہم اب کس کرائسس میں پچھلے 14 ماہ میں ہمیں انٹر کر دیا گیا ہے سسٹین فری فال کے ذریعے. یہ آپ کو وینزویلا, میکسیکو اور ارجنٹینا میں جو کرائسس آئے تھے پچھلے 20 سال کے اندر مختلف ادوار میں, یہ آپ کو وہ اسٹڈی کرنے پڑیں گے, اور کیا مزری اور کیا وہاں پہ کیوس مچا تھا. خدا نہ خواستہ ایسا پاکستان میں کبھی نہ ہو, لیکن ہمیں اب پھر ہم ہائپر انفلیشن کے لوپ کے قریب کھڑے ہیں. 38% انفلیشن ہے, 32,000 آپ نے نئی ویجز کی ہیں, اس کے ویج اسپائرل بھی اب شروع ہوئے گا ایک نیا. میں سمجھتا ہوں کہ 35% آپ نے گورنمنٹ امپلائیز کی بڑھائی ہیں. ظاہر ہے وہ بھی ایک بینچ مارک ہوتا ہے ٹپکلی پرائیویٹ سیکٹرز کے لیے, تو وہ ایک ویج اسپائرل انفلیشنری سائیکل کو ایک فیول کرے گا. تو اگر اب مزید ہمارا خدا نہ خاصہ روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے اور یہ ایگزسٹنگ ہمارے انفلیشنری سائیکلز جو ہیں یہ آلریڈی پلے میں ہیں, تو ہم پھر ایک ہائپر انفلیشنری لوپ کے قریب ہیں. اور ہائپر انفلیشنری لوپ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی کرنسی کے اندر سے لوکل پلیئرز کی بھی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے, اور دس از اے کرائسس ان لائک اینی ادر. میں سمجھتا ہوں حکومت اس وقت شتر مرغ کی طرح اپنا اس کے اندر ڈال کے بیٹھی ہے, زمین کے اندر اپنا سر ڈال کے بیٹھی ہے, اور اس کرائسس کو بائی دا ہارنز نہیں لے رہی. یہ کرائسس خدا نہ خواستہ اگر اس وقت اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو جیسے میں نے پہلے کہا یہ وہ کرائسس نہیں ہے جیسے پہلے پاکستان نے دیکھے تھے, جو IMF کا پروگرام کر لیا, کرائسس ختم ہو گیا, بوم بس سائیکل سے ہم نکل گئے, تھوڑی سٹیبلائزیشن کر لی, پھر تھوڑی سی کنزمپشن لیڈ گروتھ کر لی, اور آخری بجٹ اپنا ایک پاپولسٹ قسم کا دے دیا اور چلتے ہوئے. یہ وہ بجٹ نہیں, یہ وہ اس وقت حالات نہیں ہیں. I'm sorry to say this is an unprecedented time, not just in politics but also in economy. Thank you. تھینک یو حماد بھائی, آپ نے جو امپورٹنٹ بات بولی کہ 6 ایکسچینج ریٹ چل رہے ہیں اس وقت ملک میں. آپ نے کہا ہائپر انفلیشن لوپ کے ہم کھڑے میں ہیں قریب, میرے خیال سے ہم ہائپر انفلیشن کے لوپ میں انٹر ہوئے میں ہیں, خاص طور پہ جب دنیا میں کموڈیٹی پرائسز 30% سے ڈاؤن ہے اور آپ کی 38% انفلیشن ہو تو مطلب واٹ کین یو سے. اور آپ نے کہا ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ ہے. اس پہ جو ہے تھوڑی سی ہم الیبوریشن اور لے لیتے ہیں. ہمارے اگلے اسپیکر ہیں سلیم رضا صاحب, ایکس سٹی بینکر, ایکس پاکستان سینٹرل بینک گورنر. اوور ٹو یو سر. ہاں, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ مزمل. سب کی اجازت کے ساتھ میں انگریزی میں پورا بولوں گا. یہ اکنامک ٹرمز کا ترجمہ میں ابھی تک سیکھا نہیں ہوں اردو میں صحیح طرح سے. So I'll talk about debt servicing issues we face, starting with risks in the financing costs for this year's federal deficit, and then secondly going on to trying to assess what we do with the ongoing, mountingly, increasingly unserviceable size of our foreign currency debt repayments due over the next several years. Now, domestic financing, domestic debt, or the budget deficit, the net federal government revenue this year will be 7 trillion, against which debt servicing cost alone is 7.3 trillion. What that really means is that net federal government revenue doesn't even service the entire interest cost, and then all other expenditure, that extra interest cost and all other expenditure therefore has to be financed by debt. Now this government forecast cost of 7.3 trillion is really vulnerable to the risk that inflation may not fall fast enough. The government's average inflation forecast, average inflation at 20% for next year, which implies June 24
inflation rate of 2-3%, low single digits. If it's higher, say 7 or 8%, which is still, good progress, and it has been the rate of interest we've run for several years in Pakistan on an average. If we end up at 7 or 8%, then inflation will not have come down as fast. So the policy rate, which is the benchmark for the cost of government debt, the state bank policy rate, will not have come down as fast as well, or as expected, or as assumed. So if we have just another 1.5% extra cost of domestic debt financing, that would come to about an extra 620 billion rupees of cost. Similarly, we have forecast, I think quite optimistically, an 8.5 billion rupee surplus in our repayments, less the inflows we're going to get, the debt inflows we're going to receive. So this 8.5 billion translates to 2.6 trillion rupees. Let's say all the inflows don't transpire and we end up with a 1.5 trillion rupee surplus, not 2.6. So the balance of 1.5 trillion, 1.3 trillion will have to be borrowed domestically. Domestic rates costs are at least 10% higher than foreign currency costs. That would mean another cost of 130 billion. So the 130 billion plus the 620 on local currency debt is 750 billion, and that would put our debt servicing cost up to 8 trillion, which is 117% of the federal government revenue, assuming all the federal government revenue is actually achieved. Clearly, it's a mistake not to have pushed our FBR taxes higher by 2-3% this year. That's the only way out of this, the debt trap we have, where we're borrowing really only to pay interest. The principal never declines, in fact, keeps arising. And this situation has to be checked in reverse. Immediately, it's an absolute priority. All the things that Saqib mentioned will also, get accentuated and deteriorate if we stay in the debt trap. Second, now looking at external financing, the government's forecast, our debt load, as I said, 25 billion, is clearly beyond our debt servicing capacity. So some rearrangement of debt for stretching out maturities is going to be needed. The financial 24 inflows look at inflows of 24 billion, of which 7 billion is from the multilaterals, program loans, project loans from the IBRD and the ADB. And there's also 2.3 billion there from the IMF. So besides this 7, there is another 16, of which 6 is commercial, which includes borrowing from banks and borrowing from bond markets and issuing foreign currency sukuks. Besides this 6, there's another 10 from bilateral assistance from Saudi, China, and the UAE. Well, if we're not in an IMF program, the commercial debt looks out of the question. And I think the bilaterals would very much, if they do both, if they extend new debt and roll over existing debt the way they have been doing, they'd like to see us, within the rigors and the discipline of an IMF program. Now, the fate, so the plausibility of these inflows is really not very certain. Now, at the same time, the fate of the current IMF program, we don't know, but it doesn't matter what happens to this program. It's ending anyway on the 30th of June. We need a new 2 or 3 year program for $8 billion, $8 to $10 billion, because an IMF program provides assurance to lenders to Pakistan that the IMF has validated Pakistan's debt servicing capability, which either exists or steps are being taken to make it exist. And this means that multilaterals go on lending and we regain access to commercial debt, which the CCC minus rating that we have now, we have substantially lost at the moment. Now, before the IMF signs up, the borrowing country needs to provide them assurance that of debt sustainability. And there are only 2 ways you can do that
we have about $44 billion of debt from bilaterals. One way or another, in different forms, we have 30 billion of debt to China, 7 or 8 to the Middle East, and there's about 8 billion to the Paris Club. Now, if we can manage restructuring or postponing, extending the maturities of a good part of this, so that our debt servicing seems more vibrant than before, very good. If not, we have to look at the more onerous task of restructuring, looking at broad-based restructuring against all our different debt, not just bilaterals, but also multilaterals, and then also other special debt arrangements we have. This is a more complex process. This will involve an advisor, the appointment of a steering committee from out of our lenders, who will then, and then getting in multi-class type of lending, getting everyone's agreement to a mutually acceptable method of reducing the debt burden is not easy to achieve. Besides, the 2 countries that the IMF has just disbursed money to, because they've entered a program of Sri Lanka and Ghana, they've entered the program in the expectation that they will have completed their broad-based, not bilateral, broad-based debt restructuring in the course of this year, in the next 4 or 5 months. And the IMF has asked that the overall debt, the broad-based debt restructuring, also include domestic debt, which is a new thing. And the reason is that domestic debt in most developing countries, has grown very substantially relative to foreign debt. It's happened across the board. So if you're looking at strain on government finances, domestic is now considered to be, a big weight. So what do we do? Which option do we take? It's very important to address this quickly, to grasp the nettle, whatever. If we can do it bilaterally, excellent. Otherwise, let's look at the other option. The worst outcome would be negligence, where we do nothing, we slip into default, because history shows us that countries that restructure before default have gained access to commercial markets, international debt within a year, and countries that have defaulted first and then sought to restructure, for them to regain normal access has taken 3 years and longer. So on that note, I'll close, and just stress again that the way out of our domestic debt trap is more taxes. That's got to be emphasized. That is an existential issue for us, and substantially broad-based taxes covering all sectors. And the second is we've got to grasp the nettle of what we're going to do in terms of rearranging our debt to provide foreign currency debt, to provide room for us. Thank you very much, Muzammil. Over to you. Thank you very much, Salim Raza साहब. सबसे पहले, you have mentioned कि जो 7.3 trillion rupees estimate कर रही है government in terms of debt servicing, this will overshoot by 750 billion rupees. Wow, यानी कि 8 trillion rupees cross कर जाएगा. Same thing happened last year. They estimated 4 trillion rupees and they ended up at 5.5 trillion rupees. इसके अलावा जो आपने इम्पोर्टेंट बात बोली है, वो ये बोली है कि पाकिस्तान को ब्रॉड बेस्ड रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना होगा. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यू हैव हाइलाइटेड कि नेग्लिजेंस वुड बी much more worse outcome होगा negligence. We need to preempt this crisis. और अगर हमने अपना crisis preempt कर लिया तो it will take less than 1 year. और अगर crisis preempt नहीं किया तो ये crisis 3 years onward चले जाएगा. Very alarming situation. I hope people matters are listening. Up now I'm going to invite Dr. Zubair Saab. He was chief economist and working with government as well, or worked with government. Or he's going to talk on budget and external sector. Over to you, Dr. Zubair. जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. Thank you, Muzammil. Context setting काफी जबरदस्त हो गई है अब तक, लेकिन मैं 2 चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा. एक तो ये कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी 12% की FY22 में और 11.5% थी FY21 में,
اور یہ کنزیکٹو 2 LSM جو تھیں یہ they were higher than since FY 2005. اور اس سال جو ہے وہ LSM کی جو کنٹریکشن ہوئی ہے اب تک 8% ہی ہوئی ہے، اور مزمل آپ بتا رہے تھے کہ جو منتھلی بیسس پہ ہے وہ 25% پہ ہے. اور دوسرا میں ایک چیز اور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ جو کراپ سیکٹر ہے ایگریکلچر میں، اس نے PTI کی گورنمنٹ میں 6.3% FY20 میں اچیو کیا تھا، 5.8 FY21 میں کیا تھا، اور 8.2 FY22 میں کیا تھا. FY23 میں crop output declined by -2.5%. Of course اس میں جو فلڈز آئے تھے ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے. اب یہ جو ثاقب نے بات کی، حماد صاحب نے بات کی، سلیم رضا صاحب نے بات کی، اس کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں جو ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے مارچ اپریل میں یہ ہمارا ایک PTI گورنمنٹ کا پرفارمنس تھی. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس جب انٹروڈیوس ہوا تو PDM گورنمنٹ نے پرومس کیا تھا؟ انہوں نے پرومس کیا تھا کہ ہم بیٹر اکنامک پرفارمنس، انفلیشن ریٹ کو کم کریں گے، اور ایکسچینج ریٹ جو PKR ایکسچینج ریٹ ہے اس میں اپریسیشن لے کر آئیں گے. اب جو ثاقب نے جو پولک کرائسس کا ہائی لائٹ کیا ہے، تو اس سلسلے میں میں اپنا ایک آپ سے ایک شیئر کرنا چاہوں گا. لگا کے شہر کو یہ بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شوق بہت، چکا کر سر سبھی شاہ پرس بول اٹھے، حضور شوق سلامت رہے شہر اور بہت. مجھے سب سے جو ایپ ڈسکرپشن ہے FY24 کے بجٹ کی، وہ AKD سیکورٹیز کا تھا، A Road to Nowhere. اب میں ذرا تھوڑا سا اس پہ کوشش کروں گا کہ ہمارا یہ جو آن گوئنگ IMF پروگرام ہے وہ مور اور لیس آپ سمجھیں سسپینڈ ہو گیا ہے، اور یہ تقریباً ہم سارے مانتے ہیں اکراس دا جو اکنامک پالیسی کامنٹیٹرز ہیں کہ وی نیڈ اے نیکسٹ IMF پروگرام اسٹارٹنگ سم ویئر ان FY24. چیئرمین PTI صاحب، آپ نے اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کی ہے and you have always prioritized people-centric democracy and to observe rule of law. اور آپ کو ہم سب کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایک بڑی ٹریڈیشن ہے کہ کانسٹیٹیوشنل اور رول آف لا کو سبورٹ کرنا، جو رول آف لا ہے اس کو رگ کرنا، جو پرنسپلز آف ڈیموکریسی ہے اس کو بھی رگ کرنا. اور ان سب وجوہات کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے ایک میچور ڈیموکریسی کی طرف نہیں بڑھ سکا، اور جو دنیا کے دوسرے ممالک ہیں ہم ان سے اکنامک پرفارمنس اور پروگریس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نیشنل ایٹیچیوڈ ہے پولیٹیکل ڈومین میں، یہی ہمارا ایٹیچیوڈ ہے اکنامک پالیسی ڈومین میں بھی. ہم میں سے جب حکومت میں ہوتے ہیں کتنے جینیونلی بلیو کرتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو آبزرو پرنسپلز آف مارکیٹ اکانومی. میری گزارش یہ ہے کہ جو مارکیٹس ہیں دے آر دا موسٹ ڈیموکریٹک ایکسپریشن آف پارٹیسپینٹس. کیا ہم کمیٹڈ ہیں کہ جو رول آف لا ہے یا جو پرنسپلز ہیں مارکیٹ اکانومی کے ان کو ہم آبزرو کریں؟ میں اس مسئلے کو ایک اور کوشچن کے طور پہ پوز کرتا ہوں کہ ہمارا فنڈامنٹل پرابلم کیا ہے IMF کے ساتھ. ہمارا جیسے ہماری پولیٹیکل ڈومین میں پرابلم ہے، وہی ہماری جو پالیسی ایلیٹس ہیں گورنمنٹ میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں، کہ ہم نے ہر مرحلے پہ جو مارکیٹ اکانومی کے جو پرنسپلز ہیں اس کو سبورٹ کرنا ہے، اس کو رگ کرنا ہے. اس کی جو ڈسپلن ہے اور جو اس میں ریسٹرینٹس ہیں مارکیٹ اکانومی میں پالیسی کے حوالے سے، اس کو ہم نے آبزرو نہیں کرنا. اور ہمارے جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں،
इकोनॉमी के स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि they try to gain a larger share of the pie in a shrinking economy. और बेसिकली IMF की जो कोशिश होती है वो ये है कि वो हमें रोके कि जो रेकलेस पॉलिसीज हम परसू कर रहे हैं, जो हम इनडिसिप्लिन फिस्कल और वगैरह मॉनेटरी और एक्सटर्नल सेक्टर की कर रहे हैं, उससे हमें वो रोके। अब ये बातें अर्ज करने के बाद मैं आपसे 2 एग्जाम्पल्स दूंगा FY24 के बजट के हवाले से। FY24 के बजट में जो एक बहुत ही हैरानकुन चीज है कि PSDP का जो बजट है वो 1.1 ट्रिलियन रुपीस है। अब आप अगर सोचें 1.1 ट्रिलियन हमने PSDP, जबकि अभी जैसे बताया हमारे पिछले पार्टिसिपेंट्स ने कि हम कर्ज लेने के भी, यानी सूद जो है कर्ज पे उसके देने के भी काबिल नहीं है, और हमें 18% और चाहिए कर्ज, वी आर इन डेट ट्रैप। तो उसमें ये फिगर 1.1 ट्रिलियन की आ कहां से गई है? एक और इशू उसके साथ ये है कि एक इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन द GDP ग्रोथ टारगेट which is 3.5 for next year, PSDP financial envelope of 1.1 trillion rupees, which is based on very high, borrowed resources, or jiska cost likely to be, borrowing cost likely to be higher, or realistic availability of domestic and external resources to fund this, to borrow this huge amount. Now, let us assume that somehow हमने 1.1 trillion rupees borrow कर लिए, तो ये होगा क्या? This is a very sizable fiscal stimulus, और ये फ्यूल करेगा हमारे एग्रीगेट डिमांड को, जो कि हमें फिर वो स्पिल ओवर करेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पे। तो क्या हम दोबारा एक और या मजीद सख्ती करेंगे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के लिए, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तो है नहीं। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है ग्रोथ का एक ड्राइवर जिसे FY24 बजट में पेश किया जाता है, ये बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है। मैं उसकी एक और दूसरी एग्जांपल देता हूं एक्सटर्नल सेक्टर के हवाले से। एक्सटर्नल सेक्टर में जो अगले साल का जो उन्होंने टारगेट रखा है करंट अकाउंट डेफिसिट, वो 6% है, सॉरी $6 बिलियन है, और ये अस्यूम करता है कि जो एक्सपोर्ट टारगेट्स हैं दे विल ग्रो बाय 7% to $30 बिलियन, और रेमिटेंसेस we will receive remittances $30.5 billion with which is basically an 8% growth. अच्छा, अब हमें ये पता है कि अगर हमारा जो एक्सचेंज रेट का जो इस वक्त क्राइसिस है, और हमारे साहब ने बताया कि वी आर ऑपरेटिंग इन मल्टीपल एक्सचेंज रेट एनवायरनमेंट, तो ये क्लियरली रियलाइजेबल टारगेट्स नहीं है। एक और चीज आप नोट करें कि ड्यूरिंग द 11 months of FY23, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैव डिक्रीज्ड बाय 15%, और May 23 में दे डिक्लाइन बाय 29%। अच्छा, अभी सलीम रजा साहब ने हमें बताया कि जो एक्सटर्नल फोरकास्ट हैं, एक्सटर्नल फंडिंग की जो फोरकास्ट है वो $23.9 बिलियन है। एंड ऑफ कोर्स वी नो कि जैसे अभी सलीम रजा साहब ने एक्सप्लेन किया कि ये जो फंडिंग वॉल्यूम है एस्टिमेटेड, वो रियलिस्टिक नहीं है। तो हो क्या रहा है? एक जो MPC की मीटिंग थी, उसमें पोस्ट MCP मीटिंग में जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग थी, उसमें जो स्टेट बैंक गवर्नर हैं उन्होंने कहा कि as of now there is no plan to enter into any debt restructuring, और FM डार साहब ने ICAP का जो पोस्ट बजट सेमिनार था उसमें उन्होंने कहा कि we should give hope to the people of Pakistan
that they will come out of this crisis and there's no need to panic about the possibility of default. फिर वो ऐड करते हैं, you being nuclear power and being missile power has not been digested by most of the world. He emphasized that Pakistan would manage all international payments and would not seek haircuts. तो ये चीज बताती है कि जो हमारी जो इमीडिएट अपकमिंग इम्पेरेटिव है इकोनॉमिक मैनेजमेंट में, गवर्नमेंट में क्लैरिटी नहीं है कि हमें डेट रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, डेट रीस्केड्यूलिंग करनी है या रीप्रोफाइलिंग करनी है. और जैसे अभी सलीम रजा साहब ने बताया कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट एक्सरसाइज है. मैं फाइनल पॉइंट अपना इस बात पे ख़त्म करूंगा कि अगर कोई ऑनेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर हो, एक ट्रांसपेरेंट फाइनेंस मिनिस्टर हो, और उसकी कोशिश या टारगेट होगा कि मैंने एक सीरियस और क्रेडिबल बजट देना है, गिवन ऑल दीज रियलिटीज दैट वी हैव जस्ट ऑल डिस्कस्ड, तो उसका पहला स्टेप ये होता कि वो एटलीस्ट फ्रॉम मार्च ऑफ दिस ईयर वो IMF को एंगेज करता इन डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस. वो डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस विल टेल यू कि आपने रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, आपने रिप्रोफाइल करना है, या आपने रीस्केड्यूल कराना है, आपने एक्सटर्नल डेट में किसके साथ करना है, आपने डोमेस्टिक डेट करना है, नहीं करना. द स्टार्टिंग पॉइंट इज दैट. और अगर आपने डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस किया होता, उसकी बेसिस पे आपके पास एक अवेलेबल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का एनवेलप मौजूद होता और आप एक रियलिस्टिक बजट देते, कंसिडरिंग कि हम इस वक्त रिसोर्स स्टार्व्ड इकोनॉमी है, तो फिर एक आपके पास एक ट्रांसपेरेंट और एक रियलिस्टिक बजट प्रेजेंटेशन की मुमकिन होता. लेकिन जैसे अभी हमारे पिछले स्पीकर्स ने कहा कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं था. बहुत बहुत शुक्रिया. ओवर टू मुजम्मिल. थैंक यू डॉक्टर जुबैर. आपने जो बात की उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि जो है मार्केट इकोनॉमी पे फोकस होना चाहिए और वो हम रिग करते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है जो दिल को लगी मेरे भी कि डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस हम ऑनेस्ट नहीं थे, उसको हमें करना चाहिए था और उसको देख के बजट बनाना चाहिए था. मैं अब मूव करता हूँ. आई एम मूविंग ऑन टू डॉक्टर सानिया निश्तर, वेरी वेल नोन, और इन्होंने रीशेप किया पाकिस्तान के सोशल सेक्टर को वाया एहसास प्रोग्राम जो अब BISP वापस हो गया. ओवर टू यू डॉक्टर सानिया निश्तर. Thank you very much, Muzammil, and Assalamu alaikum to everyone. So basically जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जो कंपोनेंट होता है बजट में, उसको आपने ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बनाना होता है. और इस वक्त जैसे कि कॉलीग्स ने सबने फरमाया, एक गरीब आदमी पे, एक आम आदमी पे, इवन मिडिल क्लासेस पे शदीद मुश्किलात का उनको इस वक्त सामना है. 38% शरह महंगाई है, मईशत 3 to 4% सुकड़ गई है, रोजगार के मौके जहाँ हैं वो आपको मालूम है. इंडिपेंडेंट सर्विस हमें ये बता रहे हैं कि 5 घरों में से एक में से कोई बेरोजगार हुआ है. 80 लाख लोग तखमीना है कि बेरोजगार हुए हैं. 10 करोड़ लोग जो हैं वो खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं. ये माशी माहिरीन कह रहे हैं. अभी साकिब शिरानी ने इकोनॉमिक मिजरी इंडेक्स की बात की. तो ओवरऑल तो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा ही हुआ है. तो लोगों के लिए इस वक्त शदीद मुश्किलात हैं और इस वक्त बजट बनाना, स्पेशली सोशल सेक्टर का कंपोनेंट उसमें डालना एक सीरियस बजट में, आई जेन्युइनली बिलीव कि ऐसी पब्लिक पॉलिसीज हैं जो डबल बॉटम लाइन को हिट कर सकती हैं कि आप लोगों को वेलफेयर भी दें, रिलीफ भी दें, साथ साथ एक्सपेंडिचर भी कंट्रोल करें, और एक रिफॉर्म का एफर्ट भी आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिग्नल करें, क्योंकि वो IMF प्रोग्राम को वापस लाने के लिए बहुत ज़रूरी है. तो आई जेन्युइनली बिलीव कि ऐसी पब्लिक पॉलिसीज हो सकती हैं जो आपकी ट्रिपल बॉटम लाइन को हिट करें. मगर इसके बरक्स ये बजट हमें क्या बताता है? just let's have a very quick look. Number 1, एक्सपेंडिचर बेतहाशा, ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट की सैलरीज
30 से 35% बढ़ाई हैं। PSDP में बहुत ज़्यादा स्पेशली द SDG कंपोनेंट इजाफा किया है, लार्जली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। पेंशन्स में 17% इजाफा किया है, मगर इसके बरक्स जो वेलफेयर कंपोनेंट है उसको सिर्फ 12% इंक्रीज किया है, जो BISP का जो बजट है। अब ये कहीं मैंने सुना है कि वो कह रहे हैं कि 25% बढ़ाया, बट दैट इज नॉट द केस। इनका जो पिछले साल का बजट था वो अराउंड 365 था। फिर इन्होंने फ्यूल सब्सिडी की मद में अराउंड 40 बिलियन मिडल ऑफ द ईयर अनाउंस किए थे, जिसकी यूटिलाइजेशन जीरो थी। आई वांट टू एम्फसाइज, उसकी यूटिलाइजेशन जीरो थी। उसी को रिपर्पस करके फिर सैलाब की कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया, और अब अगर आप वो बेस लें और बजट इंक्रीज देखें तो वो 12% बजट इंक्रीज होता है। तो कहाँ 30%, कहाँ PSDP का इंक्रीज, कहाँ पेंशन्स का इंक्रीज, और आप जो सोशल सेक्टर का इस मुश्किल हालात में जो बजट इंक्रीज कर रहे हैं वो 12% कर रहे हैं। और पिछले साल की यूटिलाइजेशन की फिगर मुझे कहीं से नहीं मिल रही। तो खाली allocate करना is not enough, but you have to be very transparent about how much you have utilized. नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने ये किया है कि जो रफली 2 ट्रिलियन की अनटारगेटेड सब्सिडीज हैं, जिससे सरमायादार, ताकतवर लोग, एलीट और माफियाज मुस्तफीद होते हैं, वो 2 ट्रिलियन की सब्सिडीज, तकरीबन 2 ट्रिलियन की सब्सिडीज बिल्कुल वैसे ही खड़ी है। और जो टारगेटेड सब्सिडीज का जो हमने निज़ाम इतनी मेहनत से बनाया था, फास्ट ट्रैक बेसिस पे 5 महीने में फेडरल गवर्नमेंट में डिप्लॉय किया था, बड़ी रैपिड उसकी अपटेक थी, रैपिड उसका स्केल अप था, फिर पंजाब में उसको खड़ा किया था, उसको सिस्टमैटिकली डिसमेंटल कर दिया है। और जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमने टारगेटेड सब्सिडी की मद में 35 अरब यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए रखा है, वो टारगेटेड सब्सिडी की मद में नहीं है, वो अनटारगेटेड सब्सिडी ही जाएगी सर्टेन कमोडिटीज की कॉस्ट को कम करने के लिए, जैसे कि पहले होता था। जो एहसास का सिस्टम था वो इस वक्त इट स्टैंड्स डिसमेंटल्ड, उसके लिए कोई बजट नहीं है। तो दैट्स नंबर 2। नंबर 3, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो विजन थी कि जो रेडी बान हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको लाइसेंसेस दें, उनको कार्ट्स के लिए फाइनेंसिंग दें, उनको टारगेटेड ट्रेनिंग दें, क्योंकि ये कोई एक 22 लाख बड़े पसमानदा लोगों को का इकोसिस्टम है। हर रेडी बान के साथ 5 उसकी वैल्यू चेन में लोग मुंसलिक हैं, और एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम है लोगों का, वो इससे बेनिफिट करेगा with zero cost to the government, literally zero cost to the government। वो उन्होंने systematically dismantle कर दिया है। एहसास के different components dismantle कर दिए हैं। कामयाब जवान, कामयाब पाकिस्तान में जो कर्जों की स्कीमें थी, जो हेल्थ कार्ड थे, वो जिस प्रोग्राम में बेनजीर का नाम नहीं आ सकता था। और मुजम्मिल, आपने बात की एहसास और BISP की। एहसास एंड BISP आर नॉट सिनोनिमस, एज यू नो। एहसास की एग्जीक्यूशन डिफरेंट इदारे करते थे। उसमें एक BISP एज एन एंटिटी का कंपोनेंट था, एग्जीक्यूशन कंपोनेंट था, वो उन्होंने रखे हैं और उनको रीब्रांड कर दिया है। मगर और उसमें भी सारे प्रोग्राम जो थे वो नए हम लेके आए थे, जो एहसास नशोनुमा, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स, उनको रीब्रांड कर दिया। और जो बाकी जो हमारे वेलफेयर प्रोग्राम्स थे, चाहे वो सेहत कार्ड हो, चाहे वो कामयाब जवान और कामयाब पाकिस्तान के कर्जे हो, चाहे वो एहसास राशन हो, चाहे वो एहसास जो रेडी बान हो, उनको सिस्टमैटिकली डिसमेंटल किया है। नंबर 4 और नंबर 5 ये कि इन्होंने मिनिमम वेज को 25,000 से 32,000 कर दिया। इन प्रिंसिपल तो बड़ी अच्छी चीज है, बट दे नो वेरी वेल कि उनके ऊपर स्टे ऑर्डर्स हैं, मिनिमम वेज के ऊपर स्टे ऑर्डर्स हैं जो दिहाइयों से वकेट नहीं हुए वे। तो ये 5 चीजें जो इन्होंने की हैं, उसका
ان کا ویری کوئک فیڈ بیک آن دیٹ. اب کرنا کیا چاہیے تھا؟ بیکاز آئی جینوئنلی فیل کہ ہمارے پاس ایسے پبلک پالیسی ٹولس ہیں کہ ہم لوگوں کو ویلفیئر بھی ایٹ اسکیل دے سکتے تھے، ساتھ ساتھ ہم اپنی ایک ریفارم مائنڈیڈ انٹینٹ بھی آئی ایم ایف کو سگنل کر سکتے تھے، اور ساتھ ایکسپینڈیچر کنٹرول اور ایڈیشنل ریونیو سورسز بھی لا سکتے تھے. کچھ چیزوں کا میں بہت جلدی ذکر کروں گی بیکاز آپ نے ہمیں 5 منٹ کی ٹائم لائن دی ہوئی ہے مزمل. سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو ایون اف نوشنلی، ایون اف ایز اے سگنل، کچھ جو 2 ٹریلین کی انٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں اس میں کچھ کو وڈرا کرنا چاہیے تھا، کچھ کو کٹ بیک کرنا چاہیے تھا، کچھ تو ریفارم سگنل کرتے، اور ساتھ ساتھ سیاست سے بالا تر ہو کے جو احساس راشن رعایت کا جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل ایکو سسٹم جو بنایا تھا، جو کریانہ سٹورز پہ پوائنٹ آف سیلز کا نظام تھا، جو ریئل ٹائم سیٹلمنٹ ہوتی تھی، جو ڈبل فیکٹر آتھینٹیکیشن کے ذریعے لوگ عورتیں اپنے دوپٹے سے تھوڑے سے پیسے نکال کے روزانہ کی بیسس پہ وہ اپنے راشن پر رعایت لے لیتی تھی، اس کو اسکیل اپ کرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پرائم منسٹر کے بہت پریشر ہوتا تھا کہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کو ڈیجیٹائز کرو، اور ہم نے وہ ڈیجیٹائزیشن کا جو پروسیس تھا ایک دفعہ فیل ہوا، دوسری دفعہ فیل ہوا، پھر تیسری دفعہ 4000 یوٹیلیٹی اسٹورز کی ڈیجیٹائزیشن کمپلیٹ ہوئی، ہارڈ ویئر انسٹال ہوا، اس پہ ٹریننگز کمپلیٹ ہوئی، اس کے اساس کے ایکو سسٹم اور ڈیٹا انالیٹکس سسٹمز کے ساتھ اس کی اینڈ ٹو اینڈ ہم نے میپنگ کی، انٹیگریشن کیا. کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا، اور پھر 5 مہینے میں ہم نے بڑے ریپڈلی وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا نظام اپ اسکیل کیا. وہ چلتا تھا، وہ لاسٹ جون تک چلا، بٹ انہوں نے خاموشی سے پچھلے جون اس کے لیے پیسے نہیں رکھے، اس دفعہ پھر نہیں رکھے. اور جب ہم نے اس کو پنجاب میں چلایا تو اس کو سسٹمیٹکلی ڈسمینٹل ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا، سسٹمیٹکلی ڈسمینٹل، اینڈ دس از ڈاکیومنٹڈ. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ کرنا کیا چاہیے تھا. وہ بڑا کوئک اسکیل اپ تھا، انسٹنٹ کوئک اسکیل اپ تھا، اور ان کو چاہیے تھا کہ ہم نے 2000 کی سبسڈی دی ہے 3000 کی دیتے، ہم اس کو 3 چیزوں پہ دی ہے 4 چیزوں پہ دیتے، تو اس کو ڈیپن کرتے، اس کو وائڈن کرتے. مگر احساس کے نام سے اتنی نفرت تھی، جو پچھلی حکومت نے جو چیزیں کی ہوئی تھی ان سے اتنی نفرت تھی کہ وہ سسٹمیٹکلی اس کو نہ صرف وفاقی حکومت نے بلکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. تو بات میں یہ کر رہی تھی نمبر 1 کہ انٹارگیٹڈ سبسڈیز کو یہ کچھ نوشنلی کم کر دیتے سگنل کرنے کے لیے، اور ٹارگیٹڈ سبسڈی کے نظام کو ایکسپینڈ کرتے، نمبر 1. سیکنڈلی ایکسپینڈیچر کچھ تو کم کرتے. یہ I know I'll get very unpopular saying کہ یہ 30% سیلریز میں اضافہ، یہ 35% سیلریز میں اضافہ، یہ ہر قسم کے الاؤنس میں اضافہ، ایسے الاؤنس جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں ان کا نام سنا تھا، ہر قسم کے الاؤنس میں اضافہ. یہ کس قسم کی پالیسی تھی ایٹ اے پوائنٹ ان ٹائم جب ملک بینک کرپسی کے ورچ پہ کھڑا ہوا ہے؟ کچھ تو اس میں یہ کمی کرتے. اور پھر ساتھ یہ بھلے BISP کو ہی دیتے بٹ بجٹ اس کا 12% سے تو زیادہ کرتے. اور اس کا اچھا آپ پوچھیں گے کہ جی ریونیو کہاں سے آئے گا، تو انہی کی پالیسی ہے کہ جی ہم نے I'm just stepping aside to make a point کہ جی جو 0.6% جو ٹیکس ہے وہ ہم ان پہ لگائیں گے کیش وڈرالز پہ، جو کہ جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں بٹ جو نان فائلرز ہیں. فار ہیون سیک یو نو کون لوگ ہیں جو نان فائلرز ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں. وائی کانٹ یو جسٹ رن ڈیٹا انالیٹکس اینڈ گو آفٹر دیم. ہم نے ایگزیکٹلی یہی چیز تو کی تھی جب ہم نے BISP سے 8,20,000 ایسے لوگ نکالے تھے جو ٹوٹلی انڈیزرونگ تھے. یہ کیوں نہیں اس وقت سگنل کر سکتے IMF کو کہ یس وی آر ریفارم مائنڈیڈ، یس وی ہیو دا کیپیبلٹی ٹو رن ڈیٹا انالیٹکس، اینڈ یس وی ہیو ڈن دیٹ، ہیئر از دی ایڈیشنل ریونیو، وی آر گوئنگ ٹو انکریز آور سوشل سیکٹر بجٹ. اٹ واز دا ایزیسٹ تھنگ ٹو ڈو. اس کے علاوہ یہ فیڈرل پروونشل پارٹنرشپ، فسکل پارٹنرشپ ہم نے ہیلتھ کارڈ میں کی، فیڈرل پروونشل سوری
आपका ड्रैग हो गया 2 times और चेयरमैन भी जो है ऑन द मीटिंग। बस 1 मिनट 30 सेकंड मैं खत्म कर रही हूँ। ये फेडरल प्रोविंशियल पार्टनरशिप जो शो कर सकते थे। The second thing, third thing, एहसास रेडी बांध को ये एक्सपैंड कर देते with zero cost to them. Fourthly, ये contributory health insurance को contributory कर देते, pensions को contributory कर देते. So there were so in summary, in 10 seconds, what I want to say is that इनके पास बहुत से fiscal policy levers थे जिससे ये reform भी signal करते, welfare भी expand करते और अपने expenditure भी control कर दे. But we have lost that opportunity. Thank you very much because we just wanted to play politics. Thank you. Over back to you. Thank you, and it's very depressing the